اس کا کھانا دے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، پہنائے گا بھی صحیح۔ اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کہتا ہے تو کھادی ہنڈیا لائیں، تو نے کھا لیا ہنڈا لیا، بس اب تیری نسلوں کے لیے میں اگلا نظام بناؤں گا۔ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا اتنے سال سے عمل کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جو فیصلے کرے گا وہ سچے اور کھرے ہیں، میری ادھارے نہیں ہوتی، نقد ہوتی ہیں۔ تو جلدی نہ کر، میں تیری نسلوں میں ادھارے چکاؤں گا، میں تیری نسلوں کو وعدے پورے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچے معاملے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچی زندگی کا سچا نظام بنا کے دکھاؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ بہت کمال چیز۔ میرا تو مشورہ ہے سفر کے مہینے میں، کیا خیال ہے؟ بولیں، سفر کے مہینے میں اگر آپ فیصلہ کر لیں۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، جتنی بھی ہستیاں اس وقت زندگی میں موجود ہیں اور جن کے نام ہوئے اور جن کے نام پہ آج دنیا جانتی ہے، وہ نور الدین زنگی ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے، یا آل رسول کی باقاعدہ اور پر نور ہستیاں ہیں، ان نام کے پیچھے اللہ کا نام ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو پیٹ نہیں کی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو، اللہ کا نام جانا اور اللہ کے نام کو زندگی کا ساتھی بنایا۔ رب نے انہیں بھی پالا، ان کی نسلوں کو بھی پالا، ان کی نسل در نسل پالا، نسل در نسل۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، گر جاتی تو موسیٰ نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں۔ بچے کیا ہیں؟ بولیں، بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا۔ کیوں؟ وکانا ابوہما صالحا، ان کا ابا نیک تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابا۔ عجیب بات، 7 نسلوں پہلے والا ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا ابا۔ وہ اس کی نیکی کام کیا آئی؟ اس کے نیکی خزانے کی شکل کام آئی۔ کوئی کبھی نہ سمجھنا کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی، جنت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، رونق بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہیں، خوشحالیاں بھی ملتی ہیں، زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ ہاں، نیکی، رزق، تسبیح، وظیفے، نماز، سجدے سے صرف جنت نہیں، وہ بھی ہے، لازم ہے، وعدہ سچا ہے اللہ اس کے حبیب کا، اور دنیا اور مال چیزیں ملتی ہیں۔ کان ان کا ابا نیک تھا، اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ بکھر جاتا، لوگ لوٹ لیتے۔ ابھی تم طفل نادہ ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جمع ہو کر، جب یہ جوان ہوں گے نا پھر خزانہ ملے گا۔ اللہ ایسے کھلاتا ہے، پھر نسلیں پلتی ہیں، نسلیں پلتی ہیں، اور نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہیں۔ انڈیا میں ایک بہت بڑی دربار ہے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے، صدیوں پرانے بزرگ ہیں، اور صاحب کمال عظیم انسان تھے۔ ایک جادوگر نے پوچھا، جادوگر نے ان پہ جادو کیا تو جن آیا جادو کے لیے، کہنے لگے اس کو خود اٹھا کے لیا میرے پاس، میرے پر جادو کرتا ہے۔ جن طاقتور تھا، ان کے سامنے طاقت کس کی ہو؟ اللہ نے روح کی سمندر اور روح کی طاقت کے شہنشاہ بنائے تھے، جن گردن سے پکڑ کے لے آیا۔ انہوں نے کہا تو کون؟ میرے تابع ہے۔ انہوں نے کہا وہ تجھ سے بڑی کون ہستی ہے؟ انہوں نے کہا سرکار یہ بیٹھا اس نے آپ پہ جادو کیا ہے۔ انہوں نے کہا شرم نہیں آتی تجھے مجھ پہ جادو؟ معافی مانگو، معاف کر۔ لوگوں نے پیسے دیے کہ لوگوں کو پیر صاحب اللہ اللہ سکھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ہم گمراہی سکھاتے ہیں، اس پیر کو ہی مار دے۔ تو ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کا بیٹا، اس نے مجھے 500 ریال دیے ہدیہ، میں نے بسم اللہ کر کے لے لی۔ جدہ کی بات، ان کے ماموں کے گھر، ان کے سگے ماموں کے گھر میں تھا، وہ بھی تھے، ان کی بھی دعوت تھی، میری بھی دعوت تھی، حج پہ آئے ہوئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، بڑوں کا گھر آنا ہے، بڑے لوگ ہیں۔ باہر نکلے تو میں نے وہ ہدیہ انہیں دیا، 500 ریال کا۔ مجھے کہنے لگے میں نے دیا، میں نے کہا آپ نے دیا، یہ میں نے دیا، آپ کا تو یہ جذبہ تھا ہی نہیں کہ مجھے یہ فقیر واپس کر دے گا۔ اور اس کے منہ سے پتہ کیا لفظ نکلا؟ بہت ہیں، جائیدادیں، باغات، زمینیں، پراپرٹیاں، مال بہت۔
وہ اتنا منہ بھر کے وہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے، منہ بھر کے سمجھ رہے؟ اب وہ منہ بھر کے لے جا کہاں سے لاؤں میں؟ لفظ تو لے آیا ہوں، لے جا میرے پاس نہیں ہے، کیفیات میرے پاس نہیں ہے، جذبات میرے پاس نہیں ہے۔ بہت ہے، انڈیا میں جتنی غربت ہو، پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو، دنیا میں جتنا کچھ ہو، ارے نسلیں پلتی ہیں اللہ والے، نسلیں پلتی۔ اگر عیش کرنا ہے تو پھر میں سورت قریش کی اجازت دوں، اور نہیں کرنے تو تیری مرضی۔ سورت قریش نسلوں تک چلتی ہے، نسلوں۔ میری بات یاد رکھ، خوش قسمت ہے جس کی زبان پہ سورت قریش چڑھ گئی ہے، خوش قسمت ہے جس کی اوپر سورت قریش آ گئی ہے، خوش قسمت دل ہے جس کے اوپر سورت قریش غالب ہو گئی ہے، خوش قسمت گھر ہے جس کے اندر سورت قریش پڑھی جاتی ہے، خوش قسمت قبیلہ ہے جس میں سورت قریش پڑھنے والے ہیں، خوش قسمت زبان، گھر، دل، جسم جہاں سورت قریش جاری ہوتی ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ آپ کو یاد ہے جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ بھی کھانے کی دعا ہے، اور بھی دعائیں ہیں، اور ایک بار سورت قریش پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ کھانے کو زہر نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا، کھانے کو بیماری نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا۔ کھانا کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر، فلاں فلاں نہیں، اللہ اس کو صحت بنائے گا جب ایک بار پڑھے گا۔ اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی، اللہ اس کو نور، نورانیت، روح، روحانیت، عبادت میں خرچ کرائیں گے جو ایک بار پڑھے گا۔ اور جو دوسری دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد، اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اس کا کھانا دے گا، اور خدا لاجواب کھانے اور رزق بے بہا ہو جائے گا، اور لاجواب کھانے ہوں گے، دسترخوان وسیع ہوگا، رزق بے بہا ہو جائے گا۔ اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، پہنائے گا بھی صحیح۔ یہ تو کھانے کے بعد صرف 3 بار، اگر کوئی زیادہ پڑھ لے پھر بولے، یہ تو 3 بار طاقت ہے۔ اور جو سفر کے مہینے میں اگر سورت قریش پڑھ لے اور طے کر لے کہ میں نے سورت قریش پڑھنی ہے، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں سے غربت، نسلوں سے فقر، نسلوں سے فاقے، نسلوں سے فقیری، نسلوں سے یہ زندگی نسلوں میں چلتی، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی۔ فقر، فاقے، غربت، تنگدستیاں، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات، مقدمات، قتل و غارت، حالات، تنگیاں، تنگدستیاں، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے۔ یہ چیزیں ان سے نسلوں سے ختم ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتهم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم أجرا کریما۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیدل حج کرنا یہ بہت آسان ہے۔ پیدل جماعت میں سال لگانا یہ بہت آسان ہے۔ عمرہ کرنا یہ بہت آسان ہے۔ مسجد بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ مدرسے بنانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ پڑھنا پڑھانا بیان کرنا
گشت کرنا، یہ چیزیں آسان ہیں، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی یار۔ یہ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد بنانا بھی آسان ہے۔ پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں۔ لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہے ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے، ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائی قدہر۔
زمانے کا الٹ پھیر کہ بیٹھا بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں یہ دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر۔ تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا۔ آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیرے تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں،
میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں، وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں، یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس۔ حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے، جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں۔ بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا،
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا، بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے وے، اس کو قتل کر دے وے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا بھائی مجھے روئی لا کر دو کہیں سے، روئی طواف کرنا ہے، تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے، اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے، اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ اسے دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاتھوں کہو یار کتنا، ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو
اللہم انی اسألک قلبا سلیما، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جو ہے حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے، آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی۔ یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو، یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے وہ۔ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی، نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو، جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات، جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا طفیل بن عمرو الدوسی نے کہ حضرت میں میری قوم کا بڑا ہوں، اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے۔ ابو ہریرہ جو تھے اسی قبیلے کے تھے، قبیلے بنے دوست کے تھے ابو ہریرہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب طفیل بن عمرو الدوسی کو مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے۔ ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے گاؤں میں آ کر؟ یہ اسی قبیلے کے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی کے قبیلے کے ابو ہریرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ دعوت دینا۔ یہ کہہ کر طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے لوٹے تو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ ارے طفیل کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ فرمایا میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا۔ میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے، محمد کا علاج کروں، تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارا تم سے دوست رکھنے کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، ایک بات فرمایا حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی ہے کہ نہیں، کچھ تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دے مجھ کو۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو نشانی دے دے۔ فرشتوں نے آمین کہی، حضور نے آمین کہی، طفیل بن عمرو الدوسی نے آمین کہی، دعا قبول ہو گئی۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں مشرکین مکہ میں اعلان کر کے نکلا بھی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، اپنے قبیلے میں پہنچے۔ ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا، یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو، داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ آپ تو ان کا قبیلہ ملے گا۔ سب کے گھر رہتے تھے وہاں، اور چاروں طرف پہاڑیاں۔ جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا،
یہ طفیل کہتے تھے. اچانک میں گھبرا گیا, ارے کیا؟ اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا کا پورا روشن ہو رہا ہے, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یہ دیکھوں تو یوں روشنی. میں گھبرایا. پھر مجھے اچانک یاد آیا, کیا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا, اللہم اجعل لہ آیہ, کہ اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو, یہ نشانی ہے. تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہن, یہ حدیث کے جملے ہیں, اللہم فی غیر وجہن. کیا مطلب؟ اے اللہ یہ نشانی ہے, یہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی, وہی دعا قبول ہوئے, لیکن اللہ پاک یہاں سے میرا یہ نور ہٹا دے, اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر, اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تھا, تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا. باتیں کرنے